الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجز به صدق الله العظيم حضرات مکرم معزز مصلیان جامع مسجد، خطبے کے اندر قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ میرا مولا صحیح صحیح بات کہنے کی اور سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے۔ ایک صحابی نے آ کر کے سوال کیا، یا رسول اللہ، کون سے اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا اور دوسرا حسن اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر وقت میں ان صحابی کو یہ دو نصیحتیں کی اور یہ دو اعمال بتلائے۔ ایک تو یہ کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا، دوسرے یہ کہ اپنے اخلاق اچھے رکھنا۔ پھر ان صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے منہ کی حفاظت نہ کرنا۔ دوسرا اعمال جو جہنم میں لے جانے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ کیا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا۔ یہ چار باتیں ان صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مختصر وقت میں انہی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی، من یعمل سوءا یجز به، جو عمل انسان کرتا ہے برا عمل، اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دو باتیں جنت میں لے جانے والی بیان فرمائی۔ انسان آدمی کے سامنے ہو یا تنہائی کے اندر ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ جس انسان کے دل میں خوف خدا ہوگا اس کی تنہائی بھی پاک ہوگی اور اس کی جماعت کے ساتھ رہنا بھی پاک ہوگا۔ اور جس انسان کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، وہ تنہائی کے اندر یا عام مجلس کے اندر بھی اس کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احکم الحاکمین کا خوف اس کے دل سے نکل چکا ہے۔ اللہ سے ڈرو، ہر ایک انسان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھا خیال رکھو۔ مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں، 10 آدمی سفر کے لیے نکلے،
ابھی راستے کے اندر چل رہے ہیں، اچانک بادل آتے ہیں، بارش برسنے لگتی ہے اور بجلی کڑکڑا رہی ہے۔ اب وہ سارے کے سارے ایک طرف جا کر کے دبک گئے۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ شاید یہ بجلی ہم میں سے کسی ایک پر گرنا چاہتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بات طے کی کہ وہ جو دور درخت کھڑا ہوا ہے، ہم میں سے ایک آدمی اس درخت کو ہاتھ لگا کر کے واپس آئے گا، جس پر یہ بجلی گرنا چاہتی ہے اس پر گر جائے گی۔ آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے برا گمان، برا خیالات ان سب کے دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ اگر ایک آدمی جاتا، ڈرتا اور کانپتا ہوا درخت تک پہنچتا، ہاتھ لگاتا، واپس آتا، 9 آدمی مسلسل اسی طریقے سے ہاتھ لگا کر واپس آ گئے، لیکن جو 10واں انسان تھا اس کو یقین ہو گیا کہ 9 کے اوپر بجلی نہیں گری، 10واں میں ہوں تو بجلی میرے پر گرے گی۔ وہ ان کے سامنے منت اور سماجت کرنے لگا کہ آپ میرا گھیراؤ کر کے کسی طریقے سے مجھے گھر تک لے کر کے چلیں، تاکہ میں اپنے بچوں اور بیوی کو کچھ وصیت کر دوں۔ لیکن انہوں نے بات کو نہیں مانا۔ اس انسان کے خلاف برے خیالات، برے تصورات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیے کہ تیری وجہ سے ہم اپنی جان کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں، بربادی میں کیوں ڈالیں۔ چنانچہ وہ رونے لگا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کی بات کو نہیں مانا۔ کہا جس طریقے سے ہم درخت کو ہاتھ لگا کر آئے ہیں، آپ بھی جائیں، درخت کو ہاتھ لگا کر کے واپس آئے۔ اب وہ شخص بھی ان کے پاس سے درخت کو ہاتھ لگانے کے لیے چلا۔ ابھی چند قدم چلا تھا کہ آسمان سے بجلی گری اور 9 کو ہلاک و برباد کر دیا۔ وہ 9 جو اپنے آپ کو اچھا تصور کر رہے تھے اور اس شخص کے بارے میں برا خیالات، برے تصورات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیے تھے، ان سب کو جلا کر کے خاک بستر کر دیا۔ اور آدمی جس کو برا سمجھا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ تو ایک تو یہ کہ ہر گناہ کے کرنے سے پہلے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچا لے۔ لیکن جب خوف خدا دل میں نہیں ہوگا تو پھر انسان کا گناہوں سے بچنا ممکن ہی نہیں، بہت ہی مشکل ہے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اللہ سے ڈرو۔ اگر جنت میں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے ہو تو اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لو اور جما لو۔ آپ تنہائی میں ہو یا مجلس کے اندر، اللہ کے گھر میں ہو یا اللہ کے گھر سے باہر، چوراہے پر ہو یا راستے پہ، گویا کہ زمین کے کسی گوشے پر ہو، ہمیشہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ انسان صرف اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھا لے کہ اگر میں تنہائی میں گناہ کرتا ہوں، دنیا کا انسان نہیں دیکھ سکتا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ حاکم الحاکمین جس نے اس روئے زمین کو بنایا، جو میرا اور آپ کا معبود ہے، جو میرا اور آپ کا خالق ہے، جو میرا اور آپ کا رازق ہے، جو انہ علیم بذات الصدور ہے، تیرے ذہن کے اندر کیا تصورات ہیں، تیرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، تو کیا سوچ رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس لیے محفل میں بھی، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ اللہ کی حدود میں تجاوز نہ کرو۔
جو قوم اللہ کی حدود میں تجاوز کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پائے ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ دوسری بات، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی کہ جنت میں لے جانے والا دوسرا عمل حسن اخلاق ہے۔ ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ دوسرا آدمی ہم سے متاثر ہو جائے، ہماری زبان کے اندر وہ سلاست، وہ مٹھاس ہونی چاہیے کہ دوسرا آدمی سے جب ہم گفتگو کریں تو ہمارے گفتگو کا دیوانہ و مجنوں بن جائے اور اس کو علم ہو جائے کہ امتی ہے محمد رسول اللہ کا، یہ ماننے والا ہے مذہب اسلام کا، یہ مت والا ہے اللہ کے کلام اللہ کو پڑھنے والا ہے، یہ ماننے والا ہے ایک معبود کا۔ میرے پیارو، ایسے اخلاق بناؤ، ایسا کردار بناؤ، ایسی تہذیب پیش کرو جیسی تہذیب کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی۔ ہاں، ایک نئے صحابی ایمان کے اندر داخل ہوئے تھے، وہ آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ صحابہ کا چہرہ بدل گیا، تغیر آ گیا، لیکن میرے آقا کے چہرے پر تغیر نہیں آیا۔ میرے آقا نے بڑے پیار سے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا اے میرے صحابی، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو؟ ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، وہ ابھی نئے ایمان کے اندر داخل ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ زنا کتنا سنگین جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے کے لیے گئے کہ اللہ کے رسول اس بات کو میں بالکل پسند نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اے میرے صحابی، کیا تم اپنی بہن کے ساتھ زنا کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بالکل پسند نہیں کروں گا۔ تو آقا نے فرمایا وہ بھی کسی کی ماں ہو سکتی ہے جن کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو، وہ بھی کسی کی ماں ہے جس کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بھی کسی کا نور نظر ہے۔ میرے آقا نے تمام رشتے گنوا دیے۔ پھوپھی، اگر پھوپھی کے ساتھ زنا کرو گے تو وہ بھی کسی کی پھوپھی ہے جیسے تمہاری پھوپھی ہے۔ ان صحابہ نے وہیں پر اللہ کے نبی کے سامنے توبہ کی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان صحابی کو ہم نے کبھی ان کی نظر دائیں اور بائیں طرف اٹھتے ہوئے بھی نہیں دیکھی۔ یہ میرے آقا کے اخلاق کے سمجھانے کے، گفتگو کرنے کا انداز میرے آقا کا یہ تھا۔ میرا اور آپ کا لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے، کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو میرے اور آپ کی گفتگو کا لہجہ بدل جاتا ہے، ہماری مونچھیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کا گریبان چاک کرتے ہیں۔ مذہب اسلام کی تعلیم یہ نہیں کہتے اگر آپس میں خاندان میں تعلق خراب ہو گئے تو ان کو بیٹھ کر کے صلح کرنے کی کوشش کرو، نرم گفتگو کے ساتھ اس بات کو سلجھاؤ، عقل کے ساتھ نہیں۔ میرے آقا کی تعلیم، میرے آقا یہی سبق دے کر کے گئے ہیں کہ آپس میں لڑنا نہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن نے صحابہ کی اس خاصیت کو بیان کیا جو ہمیں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ وہ کیا خاصیت ہے کہ صحابہ کفار کے لیے سخت تھے لیکن آپس میں بڑے نرم دل تھے، تو مجھے اور آپ کو بھی نرم دل بننے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو میری اور آپ کی زندگی گناہوں کی طرف چلی جا رہی ہے،
چلی جا رہی ہے، میری ماضی گناہوں کے اندر ڈوبتی جا رہی ہے، اور آج میرے نوجوان بزرگ کو افسوس تک نہیں۔ تو یہ دو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر ان دو باتوں کو اپنا لو گے تو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ ایک تو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو، دوسری بات حسن اخلاق پیدا کرو، اچھے اخلاق بناؤ، اپنا بولنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، گھر میں رہنے کا طریقہ، وہ تمام طریقے و کردار میں ہونا چاہیے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یا جو دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ان کا جو کردار تھا وہ کردار ہونا چاہیے۔ پھر آگے دو باتیں اللہ کے رسول نے وہ بیان فرمائی جو جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ جو اپنے منہ کی حفاظت نہ کرے، یعنی زبان کی حفاظت نہ کرے، جھوٹ بولتا رہے، غیبت کرتا رہے، غلط کاموں میں زبان کو استعمال کرتا رہے، فاحشہ عورتوں کے گانے اس زبان سے گنگناتا رہے، ان آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھتا رہے، کانوں سے غلط باتیں سنتا رہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ میرے پیارو ذرا غور تو کرو کہ ہم نے کتنے گناہ صبح سے لے کر ماضی کی بات نہیں کرتا، صبح سے لے کر کے اب تک کی بات کرتا ہوں۔ چلو دیکھو اپنی سوچ، اپنے ذہن کے اندر کتنی اس وقت میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے ہم اللہ کے دربار میں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ انسان کی چند لمحات کی زندگی ہے، پانی کا ایک بلبلہ ہے، پتہ نہیں کب بجھ جائے، لیکن انسان بھروسہ کر بیٹھا ہے کہ میں تو ابھی جیوں گا 100 سال نہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ہم نے تاریخ کے اندر واقعات پڑھے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے، لیکن ایک وقت میں آیا کہ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو رب کی قسم ایمان سے بھی نکل چکا ہے اور خاتمہ کفر پر ہوا ہے۔ امام بیہقی علیہ الرحمہ نے بحیری کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ بنو اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، 3 بھائی تھے، ان کی ایک بہن تھی۔ اب ان کو کہیں سفر پر جانا تھا، اب انہوں نے سوچا اپنی بہن کو کس کے یہاں چھوڑ کر کے جائیں کہ چلو فلاں راہی بڑا عبادت گزار اللہ مانتے ہیں ان کے ہاں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، ہماری بہن محفوظ رہے گی۔ چنانچہ ان تینوں نے مشورہ کرنے کے بعد ان راہب کے پاس پہنچے کہ ہم نیچے کمرہ بنا کر کے دے دیتے ہیں کہ بہن ہماری آپ کے پاس رہے گی، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اب وہاں بہن کو ٹھہرا لیا گیا، اب تینوں بھائی سفر پر چلے گئے۔ اب شیطان نے راہب اس عبادت گزار کے دل کے اندر خیالات ڈالے کہ نیچے لڑکی اکیلی ہے، آپ بھی اکیلے ہیں، ان کو اپنے پاس بلائیں۔ شیطان نے دل کے اندر وسوسے خیالات ڈالے، چنانچہ آواز ماری، بچی اوپر پہنچی، گفتگو ہوئی۔ اب یہ ہوا کہ اس بچی کے ساتھ اس راہب نے زنا کر لیا، منہ کالا کر لیا، اور اس زنا کی وجہ سے وہ بچی حاملہ ہو گئی۔ اب جب وہ حاملہ ہو گئی، شیطان نے پھر راہب کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا کہ اگر دنیا کو پتہ چل گیا کہ راہب نے زنا کیا اور اس سے بچی کے پیٹ میں حمل ہے، یہ راہب تو زانی ہے، تو تیری رسوائی ہو جائے گی، تیری کمائی ہوئی عزت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ چنانچہ اس راہب کو یہ مشورہ دیا شیطان نے کہ اس کو قتل کر کے اس کو دفن کر۔ اب رات کی تاریخی میں تیز دھاردار خنجر لیا،
اس بچی کے کمرے میں پہنچا اور اس بچی کا گلا کاٹ دیا، اس بچی کو موت کی نیند سلا دیا اور ایک گڑھا کھود کر کے اس کی قبر بنا دی۔ جب اس کے بھائی سفر سے واپس آئے اور معلوم کیا کہ ہماری بہن کہاں ہے، تو اس راہب نے کہا اس کی طبیعت آپ کے سامنے بھی خراب تھی اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، علاج بہت کرایا، ڈاکٹروں کو بہت دکھایا، لیکن وہ بچ نہ سکی اور اس کی قبر فلاں جگہ موجود ہے، میں نے اس کو دفن کر دیا اس کے انتقال ہونے کے بعد۔ وہ تینوں بھائی قبر پر گئے، کچھ پڑھا، گھر پہنچے، رات کو سو گئے۔ اب شیطان خواب کے اندر آیا اور ہر ایک تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ ارے آپ کی بچی، آپ کی بہن مری نہیں، بلکہ اس راہب نے آپ کی بہن کے ساتھ زنا کیا، مکالمہ کیا، اس سے آپ کی بہن حاملہ ہو گئی اور اس کے بعد اس نے تیز خنجر سے، تیز اوزار سے آپ کی بہن کا قتل کر دیا اور اس کو پھر دفن کیا۔ اب تینوں بھائی جب اٹھے، ہر ایک کے خواب میں اپنے کو بیان کیا، اب تلوار لے کر کے راہب کے پاس پہنچے، پہلے قبر پہ پہنچے، بہن کی قبر کو اٹھایا، پورا جسم صحیح سلامت ہے لیکن گردن جسم سے جدا ہوئی ہے، پورے شہر کے اندر یہ افواہ پھیل چکی ہے کہ اس راہب نے فلاں بچی کے ساتھ زنا کیا، مکالمہ کیا، اس بچی کو حاملہ کیا، پھر اس کو قتل کر دیا۔ اب تمام خاندان والے بھی ان کے ساتھ آ چکے ہیں، اس کے قتل کرنے کے ڈر میں ہیں۔ اب شیطان اس راہب کے پاس پہنچتا ہے کہ اب تیرے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اگر تجھے بچا سکتا ہوں تو صرف میں بچا سکتا ہوں، اور اس کی بچانے کی شرط یہ ہے کہ تو مجھے پہلے سجدہ کر۔ اب اس راہب نے بھی سوچ لیا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں، بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، چنانچہ اس راہب کو، اس شیطان کو سجدہ کر دیا۔ اب ایمان سے بھی خارج ہو گیا، ایمان بھی نکل گیا۔ میرے نوجوانوں غور کرو، جس نے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہو، اس کا جو خاتمہ ہو رہا ہے وہ کفر پر ہو رہا ہے۔ میرا اور آپ کا خاتمہ نہ معلوم کس چیز پر ہوگا، وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن ایک میں اور آپ ہیں ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے وعدہ کرتے ہیں، پھر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو سنو، میرے آقا کا فرمان یہ ہے کہ جہنم میں لے جانے والا اعمال ایک یہ ہے کہ انسان اپنے منہ کی حفاظت نہ کرے۔ کتنی مرتبہ اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے وعدہ کیا ہوگا کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں گے، اللہ کے حکموں کو مانیں گے، اللہ کے قانون کی پاسداری کریں گے، لیکن ہم نہیں مانتے، سنتے ہیں، صرف اس بیان کرنے کا کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو اس اپنے منہ کی حفاظت کرو اور ابھی پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنے اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں۔ ابھی 2 رکعت نماز ہونے کے بعد پتہ لگ جائے گا کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور کتنی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ مسجد سے نکل کر کے ایسے بھاگیں گے جیسے جیل سے نکلیں۔ ایک ہفتے کے اندر ایک وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مسلمان آئے۔ میرے پیارے، جس طریقے سے جمعہ فرض ہے اسی طریقے سے تمام نمازیں فرض ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کرو، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔ 3-4 منٹ تاخیر ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔